ذی الحج اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے اور محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ ذی الحج کا چاند جب طلوع ہوتا ہے تو سب سے پہلے ایک نبی کی یاد آتی ہے اور اس نبی کے بیٹے کی یاد آتی ہے۔ محرم کا چاند جب طلوع ہوتا ہے جو سب سے پہلا تخیل ذہن میں آتا ہے اس تخیل کو حسین کہتے ہیں۔ ذی الحج میں پہلے 10 دن مخصوص ہیں، محرم میں بھی پہلے 10 دن مخصوص ہیں، یہاں بھی 9 دن تیاری، 10ویں دن قربانی، وہاں بھی 9 دن تیاری، 10ویں دن قربانی ہے۔ یہ بھی یاد ہے، وہ بھی یاد ہے، یہ بھی ذکر ہے، وہ بھی ذکر ہے، یہ بھی تذکرہ ہے، وہ بھی تذکرہ ہے، یہ بھی عشق ہے، وہ بھی عشق ہے، یہ بھی نبی کے گھر کی بات ہے، وہ بھی نبی کے گھر کی بات، مگر فرق ہے یہ خواب ہے وہ تعبیر ہے۔ یہ خواب، بسم اللہ سے، یہ خواب کیا، یہ خواب ہے وہ تعبیر۔ بسم اللہ، جی ہیں آپ زندہ سر، جی بسم اللہ سرکار، یہ خواب وہ تعبیر، اس میں دیکھا اس میں کر کے دکھا۔ 2 دن پہلے تمام مسلمانوں نے مل کے ابراہیم اور ابراہیم کے بیٹے کی سنت کو زندہ کیا۔ نہ کہیں لڑائی، نہ جھگڑا، نہ دنگا، نہ فساد، نہ امن کمیٹی، نہ تھانے سے اجازت، بسم اللہ بابا جی، نہ پولیس کے پہرے۔ یہ کس کی یاد تھی؟ ابراہیم کے بیٹے کی۔ چلیں آپ بیدار ہو گئے، احسان کیا آپ نے نوکر پہ، اتنی گرمی میں اتنے ذاکرین کو سننے کے بعد آپ بول پڑے۔ اگلی سطر میں آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرتا ہوں۔ اسماعیل کے دمبے کی شبیہ سج سج کے بازاروں میں پھرتی، نہ کسی مولوی کا مذہب خطرے میں جاتا ہے، نہ کسی مسلمان کا دین خطرے میں جاتا ہے، پھر سب یہی کہتے ہیں مل کے ابراہیم کے بیٹے کی یاد کو زندہ کرو، ابراہیم کے بیٹے کی یاد کو تازہ کرو۔ مولوی سر پہ قرآن رکھ کے بتائے قیامت والے دن ہم نے جواب ابراہیم کو دینا ہے یا محمد کو دینا ہے؟ بسم اللہ سر، بسم اللہ۔ کیا رسول ہم سے پوچھے گا نہیں کہ ابراہیم کے بیٹے کی یاد تم نے اکٹھے کی؟ رسول کے بیٹے کی یاد میں ہم اکیلے۔ قربانی شیعوں نے کی، گوشت اہل سنت کے گھروں میں گیا، قربانی اہل سنت نے کی، گوشت شیعوں کے گھروں میں۔ کسی سنی نے یہ کہہ کے گوشت کی پلیٹ واپس نہیں کی کہ یہ شیعوں کے گھر سے آیا۔ جو ہی محرم میں شیعہ کے گھر سے پلیٹ جائے گی، بسم اللہ، فوراً اعتراض۔ اس کا مطلب ہے کہ ابراہیم کی نیاز ہر کوئی کھا سکتا ہے۔ بسم اللہ سرکار، یا لہذا میری اہل سنت اگر میرے کو بھائی تشریف فرمائے، میری اس سے گزارش ہے جیسے ابراہیم کے بیٹے کی یاد بنائی ویسے ہی رسول کے بیٹے کی یاد بناؤ۔ تم ماتم نہیں کر سکتے، ماتم نہ کرو، ذکر میں آؤ۔ اعتراض ہم پہ یہ ہو جاتا جی ہم مجلس میں آنے کے لیے تیار تھے لیکن کروانے والے شیعہ تھے۔ میں شیعہ قوم کا سب سے چھوٹا ذاکر ہو کے اتنے بڑے ملک کے اجتماع میں اعلان کر کے ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، اگر تم شیعوں کی وجہ سے مجلسوں میں نہیں آتے، تم اپنی مسجدوں میں حسین کا ذکر کرو، ہم آتے۔ تم کرواؤ، ہم آتے۔ ہمیں کسی مذہب سے کوئی نفرت نہیں، تم اپنی مسجدوں میں حسین کا ذکر رکھو، ہم آئیں گے۔ یہ بار بار ہم آپ کو بلاتے ہیں، کس لیے بلاتے ہیں؟ شیعہ کرنے کے لیے نہیں، حسینی کرنے کے لیے۔
دن حضرت ابراہیم کے تو میں بات حضرت ابراہیم کی کر دیتا ہوں. قرآن کہتا ہے جب حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا ایک چھوٹا سا پرندہ اپنے منہ میں پانی کا قطرہ لے کے اس آگ کے اوپر جا رہا تھا. باقی پرندوں رستہ رو کے پوچھا کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا وہ جو سامنے آگ لگی ہے اسے بجھانے جا رہا ہوں. پرندوں نے دیکھا تجھے اپنی حیثیت اپنی اوقات یاد نہیں ہے، وہ میلوں کی لگی ہوئی آگ ہے، سالوں کی اکٹھی کی ہوئی جنگل کی لکڑی ہے، تیرے قطرے سے بجھ جائے گی. اس نے کہا پتہ مجھے بھی ہے، بجھنی کوئی نہیں، جانا میں نے پھر بھی آگ کے اوپر ہے. انہوں نے کہا تو چل جائے گا؟ اس نے کہا چلتا ہوں چل جاؤں، مرتا ہوں مر جاؤں، جانا میں نے آگ کے اوپر ہے. پرندے نے جواب دیا، آیت آج بھی قرآن میں موجود ہے. پرندے نے جواب دے کے ہمارے عقیدے مضبوط کر دیے. اس نے کہا کم از کم اس قطرے کو آگ میں پھینک کے اللہ کو گواہ بنا لوں گا کہ میرا تعلق ابراہیم سے تھا، نمرودیوں سے نہیں تھا. ذکر حسین میں آیا کر تاکہ اللہ کو گواہ بنائے تیرا تعلق حسین سے تھا، یزیدیوں سے نہیں تھا.